محمود غزنوی کا ایک بہت پیارا غلام تھا جسے بعد میں وزیر کے درجے پہ انہوں نے بٹھا دیا، اس کا نام ایاز تھا۔ ایاز کی آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو ایاز تھا نا یہ بڑا غریب تھا اور بڑی غربت کی حالت میں سلطان محمود غزنوی کے پاس آیا تھا۔ اور جب آیا تو جب کوئی غلام اپنی غلامی کا حق ادا کرے نا تو پھر آقا بھی کرم فرماتے ہیں، پھر اسے قرب عطا کرتے ہیں، پھر اسے درجے عطا کرتے ہیں، پھر مقام و مرتبے عطا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایاز نے غلامی کا وہ حق ادا کیا کہ وہ اس غلامی سے نکل کر بادشاہ کا معتمد وزیر بن گیا، اور ایسا خاص وزیر بن گیا کہ جو پہلے وزیر تھے وہ اسے حسد کرنے لگے۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ آج کے دور میں بھی ہمارے اندر حسد موجود ہے۔ یہ جو حسد کی بیماری ہے یہ انسان کو کھا جاتی ہے، اس کی ساری نیکیوں کو ظاہر کر دیتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ایاز کے حاسدین بھی اس کی ٹو میں لگے رہتے کہ یار اس کو جو ہے نا بادشاہ کی نظر میں گرایا جائے، اس کو بادشاہ کی نظر میں خراب کیا جائے، اس کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ ختم کرایا جائے۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ کو وہ آئے دن شکایتیں لگاتے، اس کی آئے دن چغلیاں لگاتے کہ جی یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن بادشاہ سلامت کو وہ اس بات پہ قائل نہ کر سکے کہ ایاز آپ کا مجرم ہے، ایاز جو ہے وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ان وزیروں کو ایک چیز مل گئی، اور وہ چیز یہ ملی کہ جو ایاز تھا نا وہ مخصوص وقت پر رات کے وقت اپنے محل سے نکلتا اور ایک جگہ جاتا، اور وہاں جا کر اس نے ایک صندوقچی رکھی ہوتی تھی، اس کو کھولتا دیکھتا اور واپس آ جاتا۔ تو کچھ وزیر جو اسٹور میں تھے انہوں نے جاسوسی کی اور انہیں لگا کہ ایاز جو ہے نا وہ محل سے کوئی خزانے، کوئی ہیرے، کوئی موتی جواہر چوری کرتا ہے اور جا کر وہاں رکھتا ہے۔ تو انہوں نے جا کے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت آپ کہتے ہو نا میرا یہ بڑا خاص بندہ ہے، آئیں ہم آپ کو بتائیں کہ یہ تو یہ ہے، یہ رات کو یہاں سے نکلتا ہے، اس نے ایک دور جگہ پر کوٹری رکھی ہوئی ہے، اس کوٹری میں ایک صندوقچی ہے، اس میں جا کے کوئی چیزیں رکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ کے بھی دل میں بات آ گئی۔ اگلے دن بادشاہ نے محل کو لگایا، سجایا اور سارے وزیروں کو بلایا اور کہا کہ ایاز ذرا میری بات تو سنو۔ جی حضور حکم فرمائے، مجھے پتہ لگا ہے کہ تم رات کے اس پیر محل سے نکلتے ہو، فلانی جگہ جاتے ہو، وہاں کوئی کوٹری سی ہے، اس کوٹری میں کوئی صندوقچی ہے، تم وہاں جا کے کوئی چیزیں رکھتے ہو نکالتے ہو، کیا معاملہ ہے؟ تو جو کہ بندہ جب دل کا سچا ہو اور کردار کو اونچے مقام پر ہو اور من میں چور نہ ہو تو پھر کس بات کا ڈر ہوتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نا کہ جب دل میں ہو سچ تو میدان میں آ کے نچ، کیونکہ بات ہی خوف ہی نہیں ہے کہ جب دل میں سچ ہے تو اس نے کہا حضور میں بالکل جاتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، حکم فرمائے کیا معاملہ ہے؟ کہا اچھا تم جاتے ہو، مجھے تو یقین نہیں تھا کہ تم ایسا کرتے ہو، وہاں کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں۔ بولا نہیں یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر کوئی ایک صندوقچی رکھی ہوئی ہے، اور کیا ہے؟ بادشاہ نے فوراً کہا کہ ایاز 2 بندے ساتھ لے کے جاؤ اور ان کی موجودگی میں وہ سارا سامان لے کے آؤ۔ تو کہتے ہیں کہ اب وہ بادشاہ کا مخلص تھا، کیونکہ جو حکم آقا، 2 پیادے ساتھ لگ گئے، ایاز گیا، اس کوٹری میں ایک ٹوٹا سا صندوقچہ تھا، اس کو اٹھا کے بادشاہ کی بارگاہ میں لے آیا۔ تو بادشاہ نے جب دیکھا تو حیران ہوا کہ وہ تو ایک چھوٹا سا ٹوٹا سا صندوقچہ ہے، تو اس میں کیا ہیرے جواہرات ہوں گے جو وہ ان کے وزیروں نے کہا۔ تو بادشاہ نے کہا کھولو اس کو۔ تو ایاز نے کہا جو حکم سرکار۔ اس نے کھول دیا۔ جب کھولا تو اس میں ایک جوڑا چپلوں کا اور ایک کپڑوں کا جوڑا، چپلوں کا جوڑا بھی جو تھا نا وہ ٹوٹا پھوٹا، پتہ نہیں کہاں سے جڑا ہوا، اور جو کپڑوں کا جوڑا تھا وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹا ہوا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ وزیر بھی سارے حیران ہو گئے کہ یار ہم تو سمجھتے کہ اس میں سے کوئی مال و اسباب نکلے گا، کوئی چیزیں نکلیں گی، اور یہاں تو پھٹے ہوئے کپڑے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ایاز کیا معاملہ ہے؟ تو ایاز نے ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ حضور بات یہ ہے کہ جب میں آپ کی بارگاہ میں آیا تو میں اس حال میں تھا، پھر آپ کریم، آپ اونچی اخلاق والے، آپ لجپال، آپ نے مجھے عزت دی، مرتبے دیے، آپ نے مجھے غربت سے نکالا اور یہ شان و شوکت عطا فرمائی
غلامی کو توب نکالا اور مجھے آپ نے وزیر بنا دیا۔ میں روز جا کے صرف ان کو دیکھتا اور دیکھ کر ان کو میں اپنے آپ سے کہتا کہ اے ایاز، تو یہی کچھ ہے، اپنا آپ نہ بھولنا۔ وہ اس کریم کی کرم نوازیاں ہیں، وہ اس کی مہربانیاں ہیں، اس پہ احسانات ہیں کہ تو آج بادشاہی کر رہا ہے، ورنہ تیری حقیقت یہ ہے۔ تو دوستو، میں بھی آپ سے تو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم بھی تو اپنے آپ کو دیکھیں، ہم بھی تو کسی کے غلام ہیں، ہمارا بھی تو کوئی رب ہے کہ جس نے ہمیں عزتیں دے رکھی ہے، مال و دولت دے رکھا ہے۔ ذرا اپنے سے نیچے کو تو دیکھیں، ہم چھت کے نیچے ہیں، لوگ بغیر چھت کے ہیں، ہم 2 ٹائم کھا رہے ہیں، لوگ بغیر کھائے گزارا کر رہے ہیں، ہمارے نیچے سواری ہے، کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے، کسی کے پاس سائیکل ہے، کسی کے پاس کار ہے، کسی کے پاس بڑی سواری ہے۔ ارے اس کو بھی تو دیکھو کہ جو موٹر سائیکل کے بغیر ہے، جو سائیکل کے بغیر ہے، ارے کچھ تو ایسے ہیں کہ جو پاؤں کے بغیر بھی ہے۔ ہم تو اللہ کریم کا شکر ادا کریں کہ پورے سراپے میں موجود ہے۔ تو میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں جب تھوڑی سی اختیارات آتے ہیں، جب کوئی مال و اسباب آتا ہے، ہمیں ہمارے رشتہ دار برے لگنے لگتے ہیں، ہمیں ان میں عیب نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، ہمیں وہ چھوٹے لگنے لگتے ہیں، ہم اپنا آپ بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا ہیں۔ اسی ایاز کا ایک اور واقعہ کہ سلطان محمود غزنوی تنگ آ گیا تھا کہ ہر روز شکایتیں دیتے تھے لوگ، تو اس نے کہا کہ اچھا، اپنے وزیروں سے کہا تمہیں لگتا ہے کہ یہ بندہ غلط ہے، کل تم سب کا جو ہے نا امتحان ہوگا۔ کیا ہوگا؟ امتحان ہوگا۔ تو سارے وزیر حیران کہ یار اب کل بادشاہ کیا امتحان لے گا۔ تو بادشاہ نے جب دوسرے دن دربار لگایا تو ایک تشریح منگائی، اس تشریح پہ ایک کپڑا لگا ہوا تھا، اور بادشاہ نے کہا کہ یہ تشریح رکھو، اور رکھنے کے بعد جب کپڑا ہٹایا گیا تو اس کے اندر ایک بڑا خوبصورت ہیرا موجود تھا۔ کیا تھا؟ ہیرا موجود تھا۔ اور پھر بادشاہ نے ایک اور تشریح منگائی، اور اس پہ جب کپڑا ہٹایا گیا تو اس کے اندر ایک ہتھوڑی موجود تھی۔ تو بادشاہ نے اپنے پہلے وزیر کو بلایا اور وہ ہیرا اٹھا کے اس کے ہاتھ میں دیا، اور پھر ہتھوڑی اس کے ہاتھ میں دی، اور دینے کے بعد کہا کہ اس کو توڑو۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ میرا امتحان لے رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں بادشاہ سلامت، یہ تو بڑا قیمتی ہیرا ہے، یہ تو آپ کے تاج میں سجے تو بڑا اچھا ہوگا، یہ آپ کی آرام گاہ میں لگے تو اچھا ہوگا۔ وہ اپنی ذہانت اور اپنی عقل مندی کا ثبوت دینے کے لیے بادشاہ کو الٹا مشورے دینے لگ گیا کہ اس کو یوں نہیں، اس کو یوں کرنا چاہیے۔ بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تیری بات صحیح ہے۔ دوسرے وزیر کو بلایا، پھر وہی ہتھوڑی، وہی ہیرا۔ اس نے بھی کہا حضور یہ کوئی توڑنے کی چیز ہے، یہ تو بڑا نایاب نگینہ ہے، ہیرا ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا چاہیے، یہ کام آئے گا۔ الغرض ہر ایک وزیر کو تھوڑی اور ہیرا دیا، وہ ہر بندہ اپنے طور پر اس کو بچانے اور محفوظ کرنے کے طریقے بیان کرنے لگ گیا، اور بادشاہ کی کہے ہوئے میں عمل نہیں کیا۔ آخر میں بادشاہ نے وہ ہیرا اور ہتھوڑی ایاز کو دی اور کہا کہ ایاز میں تیرے سامنے بھی یہ سوال رکھتا ہوں، ان سب لوگوں نے تو مجھے کہا، کسی نے کہا کہ تاج میں لگا لو، کسی نے کہا خوابگاہ میں لگا لو، کسی نے کہا ہیرے جواہرات کا رکھ دو، کہ اس کو توڑو نہیں۔ میں تمہیں بھی کہتا ہوں یہ لو ہتھوڑی، یہ لو ہیرا، اور اس کو توڑ دو۔ کہتے ہیں کہ ایاز نے ہیرے کو پکڑا، ہتھوڑی کو پکڑا، بادشاہ کو دیکھا، ہیرے کو دیکھا، زمین پہ رکھا، ماری زور سے تھوڑی اور ہتھیلا توڑ دیا۔ سارے وزیروں نے کہا پھنس گیا، یہ آج پھنس گیا کہ اس نے تو بادشاہ کا اتنا قیمتی ہیرا توڑ دیا۔ ہم سب نے کہا کہ یہ محفوظ رکھنے کی چیز ہے، اس کو جناب علی اس طرح کرنے کی چیز ہے، اور اس نے تو توڑ دیا، بے وقوفی کر دی اس نے، یہ تو پھنس گیا۔ تو بادشاہ نے اپنے سب وزیروں کو دیکھا تو سب کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی کہ بھائی آج جو ہے چونکہ یہ غلام تھا تو ان کے نزدیک یہ کم عقل تھا، تو اس کے تو دماغ نہیں کام کرتا، تو انہیں لگا کہ آج ثابت ہو گیا کہ بادشاہ کو پتہ لگ گیا کہ یہ بندہ کم عقل ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضور دیکھا اس نے تو ہیرا توڑ دیا۔ تو بادشاہ نے ایاز سے پوچھا کہ تم نے یہ ہیرا کیوں توڑا، جبکہ تم سب دیکھ رہے تھے کہ یہ سارے وزیر کہہ رہے تھے کہ یہ ہیرا توڑنے کے قابل نہیں ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میرے سامنے میرے ان سب دوستوں کی رائے بھی تھی، واقعی ہیرا نایاب بھی تھا، اس کو توڑنا نہیں چاہیے تھا، لیکن جب آپ نے مجھے حکم دیا، میں نے آپ کی طرف دیکھا، پھر میں نے ہیرے کی طرف دیکھا، میں نے ہیرے کی قدر و قیمت کو دیکھا، میں نے آپ کو دیکھا،
تو جب میں نے موازنہ کیا تو میرے نزدیک ہجرے کی قدر و قیمت آپ کے حکم کے سامنے ہیج ہے، کیونکہ جو حکم آپ کا تھا میں آپ کے حکم کو نہیں توڑ سکتا تھا۔ ہیرا ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے لیکن آپ کا حکم نہ ٹوٹے۔ دوستو اب اسی واقعے کو ذرا اپنے اوپر لے کے آؤ، ہم روز اپنے رب کے حکموں کو توڑتے ہیں، روز اپنے رب کے بتائے ہوئے احکامات کی حکم عدولی کرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ رب کے بندے ہیں، پھر ہم غلامی کا جو ہے وہ اعزاز بھی لینا چاہتے ہیں۔ تو دوستو اگر رب کی غلامی اختیار کرنی ہے تو پھر اس نے حکم دیا ہے کہ نماز پڑھنی ہے۔ ہم ٹی وی بیٹھے گھنٹہ ڈرامہ دیکھتے رہتے ہیں، مؤذن آواز لے رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نہ نماز کی طرف، آؤ نہ کامیابی کی طرف، پر ہمیں کامیابی اس ٹی وی میں نظر آتی ہے، اس موبائل میں نظر آتی ہے، دوستوں کے ساتھ گپے لگاتے ہوئے گھنٹوں بیٹھ جاتے ہیں، اور ہم اللہ کے اس حکم کو نہیں مانتے۔ رمضان شریف آتا ہے اور وہ رمضان شریف کی جس کی قدر و قیمت کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے، ہم آرام سے روزے چھوڑ دیتے ہیں، ہم پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے اور فرض ہو جاتی ہے، لیکن ہم اس 2.5 روپے کی لالچ میں اللہ کا حکم توڑ دیتے ہیں۔ اللہ کریم نے کہا کہ لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش نہ ہو، ہم اپنے رشتہ داروں کی تذلیل کرتے نظر آتے ہیں۔ میں تفصیل بتاؤں یہاں پر کتنے حکموں کو توڑتے ہیں۔ ماں باپ کا احترام کرو، باپ روتا رہ جاتا ہے، ماں چیختی رہ جاتی ہے، ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، تو ہم اپنے رب کے کتنے حکم توڑ رہے ہیں، اور اس کے اوپر پھر یہ ہے کہ ہم غلام بھی ہیں۔ تو دوستو یہ فقیر آپ سے یہی عرض کرتا ہے، اس کریم نے جو کرم فرمایا ہے اس پر شکر ادا کرو، اور جو حکم فرمایا ہے اس پر عمل کرو۔ اگر اللہ کے حکم کی عملداری کا انجام دو گے تو یہ زندگی بھی آسان ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی، ورنہ ذلیل تو ہم دنیا میں ہو رہے ہیں۔ اللہ کے حکم کو توڑ کر کوئی خوش نہیں ہے۔ یہاں سے لے کے یہاں تک سارے لوگ بیٹھے ہیں، اپنے گریبان میں جا کے دیکھیں، کیا ہمارے گھروں میں سکون ہے؟ کیا بچوں کی طرف سے مطمئن ہے؟ کیا مالو بس باپ کی وجہ سے مطمئن ہے؟ 10 کما رہے اور پریشان ہیں، بچوں کی وجہ سے تنگ ہے، بیٹی کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم کہیں نہ کہیں اپنے رب کے حکم کو توڑ رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنے رب کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔